میں پہلے بھی جن مدعوں سے مخاطب آپ کے سامنے ہوا ہوں، آج وہی میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، کیونکہ سٹی میں اس وقت جو پیڈسٹیرین ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ کئی لوگ ہمارے جو گاؤں کے ہیں جو دیگوار پول سے آتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کئی بار کہا کہ جناب ہم ہٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں، اور کئی ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ ہٹ بھی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جو پل ہے اس پل کے جو دونوں سائڈ جو پیڈسٹیرین کے لیے جو راستہ ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا ہوا ہے، اور لوگوں کو وہاں جو ڈر کی وجہ سے اس راستے سے نہ گزر کے پل کی جو بیچ آنا پڑتا ہے، تو اس سے ان کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ ایڈمنسٹریشن اس پہ بالکل دھیان نہیں دے رہی۔ اور اس کے بعد آپ شیر کشمیر پل پہ آ جاؤ، جتنے بھی ہمارے جو پیدل آتے ہیں، کنوئیاں سے آتے ہیں، بھینج سے آتے ہیں، جلاس سے آتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں بہت تیز سے گزر جاتی ہیں پل سے، اور وہاں بھی پیڈسٹرین کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ بڑی جان اپنی بچا کے وہاں سے بڑی مشکل سے جو ہے سٹی کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں شیر کشمیر پل سے لے کے جو تھانہ چوک سے آپ آ جائیں پارک تک، تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ پل سے لے کر تھانہ چوک تک جتنا بھی جو پیڈسٹرین کے لیے جو راستہ ہے وہ بالکل جو ہے وہ انکروچ کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی وہاں پر جو اسکوٹر ریپیئرنگ والے ہیں یا کچھ اور وہاں پر جو ہوٹلس ہیں، انہوں نے، کیونکہ ان کی پارکنگ کی فیسلٹی نہیں ہے، تو انہوں نے پوری دونوں سائڈ جو ہے وہ انکروچ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پیڈسٹرین کے لیے چلنا بہت مشکل ہے، اور آپ نے وہاں کافی کیسز دیکھے ہیں کہ کافی لوگ وہاں انجرڈ ہوئے ہیں جو گاڑیوں کی ٹکر لگنے سے، تو وہ بھی پیڈسٹرین کے لیے ایک بہت خطرے کا باعث بنا ہوا ہے۔ بچوں کے لیے بہت بڑا خطرے کا باعث ہے کہ بچے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں ریڈیو اسٹیشن والی سائڈ آ جائیں، آپ پریڈ والی سائڈ آ جائیں، کہیں بھی جو ہے وہ پیڈسٹرین کے لیے راستے بالکل ہموار نہیں ہیں، ان کی جان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ ہر دن ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جس دن ہم نہیں سنتے کہ کل کسی بائک والے نے جو ہے وہ ٹکر مار دی، کسی گاڑی والے نے مار دی، تو ہمیں بزرگوں کا خاص طور پہ اور بچوں کا بہت بڑا جو ہے خطرہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کو سنجیدگی سے جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سٹی کی بہت بڑی پریشانی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لوگ کیوں نہیں بول رہے۔ ہمارے یہاں جو کورٹ کا جو ہمارا چوکی دار ہے، وہ بیچارہ یہاں سے کورٹ کا جو گیٹ بند کر کے باہر نکلا، اور یہیں تھوڑا سا آگے گیا تو یہاں پر اس کو کوئی بائک والا ہٹ کر کے چلا گیا، وہ آج بیچارہ زیر علاج ہے جموں۔ اس کو میں یہ کہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو، میں اپیل کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو، خاص کر کے ڈی سی صاحب سے، کہ پلیز ان چیزوں پر تھوڑا غور کریں۔ دوسرا میں دیکھ رہا ہوں جو نوجوان لڑکے ہیں، انہوں نے سٹنٹس بائک رکھی ہوئی ہیں، اور لوڈس اپنا ساری جو بلٹ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے بالکل وہ جو ان کے سائلنسر ہیں ماڈیفائی کیے ہوئے ہیں، بہت آواز ہے، اور اتنی ڈراؤنی سی آواز ہے کہ جو ہمارے جو بزرگ ہیں ان بچوں کے لیے وہ اتنا خطرہ بنے ہوئے ہیں یہ، اور وہ سٹنٹس مارتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والی، کافی بار جو ہے پولیس نے ان پر جو ہے سکنجہ کسا، ان کو پکڑا، اور ہیوی فائن بھی امپوز ہوئے، لیکن یہ کرنے کے باوجود بھی وہ ویسے کہ ویسے جو ہے سٹیوں کے اندر گھوم رہے ہیں، اور خاص طور پر لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا جو مسئلہ ہے وہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس میں یہی کہہ رہا ہوں جتنے بھی جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں تھوڑا اس پہ غور کریں۔ دیکھو کہ سپریم کورٹ نے بار بار کہا ہے کہ فورسڈ آڈینس کے لیے کہ آپ زبردستی کسی کو نہیں کچھ سنوا سکتے، تو تھوڑا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاؤڈ سپیکرس ہیں ہمارے جتنے مذہبی ادارے پر لگے ہیں، اس کی جو ہے جو ساؤنڈ پر وہ تھوڑا کنٹرول کیا جائے، اتنا ہی کیا جائے کہ جتنا جن کو آپ سنانا چاہتے ہیں وہ سنیں، اپنی پریمیسز کے اندر تک ہی آواز رکھیں۔ تو چاہے آپ کا کوئی بھی مذہبی آپ کا کوئی تہوار ہوتا ہے یا آپ کا کوئی بھی مذہبی پروگرام ہوتا ہے، تو جو بھی آپ کا ادارہ ہے اس کے اندر ہی وہ آپ آواز اتنی رکھیں کہ وہ سنجیدگی سے سن سکیں۔ آپ ان کو نہ سنائیں جو نہیں سن رہے ہیں۔ تو کافی لوگ ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، اور دیگر کافی آج کل نئی بیماریاں ہیں، تو ان کو یہ جو نائس پولوشن سے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر ایک میں کہتا ہوں کہ اچھا سٹیزن ہونے کا جو ہے حق ادا کرنا ہے، کہ ہماری وجہ سے، ہمارے کسی بھی ایکٹ سے ہمارا جو دوسرا بھائی وہ پریشان نہ ہو۔
کیونکہ ایک نیشنلزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ میرے حساب سے یہی ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. تو خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ لاؤڈ اسپیکر پر تھوڑا کنٹرول کیا جائے. ہمارے جتنے بھی جو مذہبی رہنما ہیں وہ میں تو کہتا ہوں سب مل بیٹھ کے اس پر کوئی اسٹریٹجی بنائیں اور ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کریں, تو کوئی بھی چیک اینڈ بیلنسز بنائیں اور اس پر تھوڑا کام کریں, وہ بہتر ہے. کیونکہ ہمارے کئی بچے ہیں ان کے اب ایگزام بھی آ رہے ہیں, تو وہاں پر ایسے جو لاؤڈ اسپیکر سے وہ جو ہے کیونکہ اس کے لیے بھی تو پرسکرائب کی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے پرسکرائب کی ہے ڈیسیملز کتنے رکھنے ہیں کتنے ہیں. تو جس نائس پولوشن سے آپ کو جو پولوشن سے پریشانی ہو تو وہ نائس پولوشن میں آتا ہے. تو اس پر بھی ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی کے ساتھ اجازت